اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 ہم نے پڑھی۔ میں ذرا اس کا مفہوم بیان کر دوں کیونکہ اگلی آیت اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے تھے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو لے کے آؤ۔ میں نے بتایا تھا اصل میں یہودی عیسائی ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور سخت دشمن تھے، لیکن جب مسلمانوں کی دشمنی آئی ہے تو ان لوگوں نے آپس کی دشمنیاں بھول کے مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی تھی اس کو ترجیح دی، اور اپنی دشمنیاں ختم کر کے خود دوست بن گئے۔ پھر بھی دشمنیاں آپس میں رہتی تھی، لیکن ظاہری طور پہ یہ دوست بن گئے، اور کیا کہنے لگے کہ جنت میں تو وہی جائے گا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک جگہ تو انہوں نے یہ نیچے آیت میں لکھا ہوا ہے وقالت الیہود، کہ بھی یہ کہتے ہیں، ویسے یہ ایسے حقیقت میں یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ کیا کہتے تھے، نہ یہودی کچھ ہیں، یہودی کہتے تھے عیسائی کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے اس معاملے میں آگے کیا کہنے لگے، بھی ہم ہی ہیں جو یہودی عیسائی، وہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اور پھر ظلم کی انتہا یہ کہ انہوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پہ ہیں۔ یعنی انہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، جبکہ وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں وہ تو ہمارے، چاہے مسلمانوں کے لیے تو چلو وہ گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ، وہ ہمارے لیے بھی گناہ کبیرہ تھا۔ ہمارے دین میں بھی جو شرک ہے، بت پرستی ہے، جو ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قتل کرو اپنے آپ کو، اتنا بڑا حکم دیا تھا۔ تو ہمارے دین میں بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ جو مشرک ہیں، وہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت پہ ہیں۔ اور اسی طرح وہ مشرک کہتے تھے کہ ابھی ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہماری یہ جو بت ہیں، ہمارے جو وڈیرے ہیں، یہی سفارش کریں گے۔ یعنی ہر کوئی اپنے اس میں لگا ہوا تھا کہ بس ہم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دے دیا کہ یہ ان کی خواہشات ہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، سچے ہو تو۔ بلا، ہرگز نہیں، من، جو بھی، اسلم، جھکایا جس نے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، جھکانا کسی کو۔ اسلم، جس نے جھکایا، وجہہ، اپنے چہرے کو، وجہ کہتے ہیں چہرہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکایا، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی عمل کو بہترین ممکن انداز میں سر انجام دینا۔ یعنی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو جتنے خلوص سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے اتنے خلوص سے ادا کرنا۔ یعنی کوئی بھی نیکی جتنے اچھے طریقے سے ادا کی جا سکتی ہے وہ اتنے بہتر طریقے سے انجام دینا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو وہ محسن، اور وہ خالص طریقے سے عمل کرنے والا ہو، فلاح اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کوئی حزن، حزن کہتے ہیں غم، اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکائے، چہرہ جھکانے سے مراد ہے اپنی رضا، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خود کو فرما بردار بنا لے اور وہ اچھا عمل کرنے والا ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، کہیں ضائع نہیں جا رہا، اور نہ ہی وہاں پہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔ دنیا کی سب سے بڑی جو کمی ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمیں یا تو مستقبل کا خوف رہتا ہے یا ماضی کا غم۔ جنت میں یہ دونوں کیفیت نہیں ہوگی۔ اگر یہ ماضی کا جو ہے غم اور مستقبل کا خوف نکل جائے تو انسان کی زندگی بہترین ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پہ نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو یہ آیت نمبر 112، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔